مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. حکم ہے کہ استقامت کرو اس پر، اور یہی نجات کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور ایمان ہے کیا؟ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے بھی پوچھی جب وہ انسانی لباس میں آئے تھے، جب وہ انسانی لباس میں مسجد نبوی میں آ کر صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ کر سوال کر رہے تھے، تو یہی سوال ان کا تھا کہ ایمان کیا ہے، کیا ایمان کیا ہے، کیا چیزیں تسلیم کرنی ہیں۔ اور یہی صحابہ کرام سے مروی ہے، حضرت فاروق اعظم سے بھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے بھی، کہ ان سے بھی جب پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی خود تعریف کر دی کہ ایمان یہ ہے۔ یعنی کوئی آدمی غلط فہمی میں رہے، جو دین اسلام قبول کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے، اور ایمان کی حدود کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، کس حد تک ایمان جانا چاہیے اور کن کن چیزوں پر ایمان لانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے بھی جواب دیا۔ بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، راوی بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اسی سے نتیجہ نکال کر علماء نے ایمان کے حصے کر دیے کہ ایمان ان چیزوں کا نام ہے، یہ تسلیم کرو تو مومن ہوتے ہو، اور یہ تسلیم کرو تو مسلمان ہوتے ہو۔ دونوں کی تعریف، یہ ایمان بھی پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نے، اور اسلام بھی پوچھا کہ اسلام کیا ہے۔ یعنی دو ہی لفظوں میں استعمال کر رہے ہیں، ایمان اور اسلام۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ایمان یقین کا نام ہے، جو انسان کچھ باتوں پر یقین کر لیتا ہے۔ کچھ ایسے یقین ہیں جو انسان کے اندر آ جائیں اور اس میں کوئی شک و شبہ نہ آئے تو وہ ایمان ہے۔ لیکن اگر زبان سے ادا کرتا رہے وہ آدمی، اور دل میں یقین کرے یا نہ کرے، زبان سے کہتا رہے، تو وہ اسلام ہے۔ اسلام نام ہے اظہار کا، اسلام نام ہے معاشرے میں اپنے ایماندار ہونے کے اعلان کا۔ اب وہ ایماندار ہو گیا یا نہیں ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے کہ اس کے اندر کیا تھا۔ منافق بھی تو کلمہ پڑھ لیتے تھے، منافق بھی آگے مسجد نبوی میں منافق بیٹھ جاتے تھے، نمازیں ساتھ پڑھتے تھے، صف میں کھڑے ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے ہوتے تو پیچھے کھڑے ہوتے تھے، کئی سال کھڑے ہوتے تھے، وہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے، اور جا کر آپس میں بیٹھ کے مذاق کرتے تھے کہ یہ نبی ہیں جو آسمانوں کی خبر دے رہے ہیں، جنت و دوزخ کی خبر دے رہے ہیں، اور ہمیں انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ ہم پیچھے کیا کھڑے ہیں۔ یہ اعتراض کرتے تھے جا کر، یہ صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ ہم نہیں ہیں، انہیں خبر ہی نہیں ہے، تو یہ جنت کی خبریں، دوزخ کی خبریں، اللہ کے وجود کی خبریں، حشر آئے گا، قیامت ہوگی، اس کی خبریں کیسے دیتے ہیں۔ یعنی اس اعتراض کی خاطر وہ پیچھے آ کے ہاتھ باندھ کے رکوع و سجود بھی کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ پوری نماز میں شریک بھی ہوتے۔ یہ کافی دیر چلتا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے تھے اعتراضات، لیکن جواب نہیں دیتے، کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک موقع آیا کہ جب یہ اعتراض حد سے بڑھ گئے اور اسلام لانے والوں کو شک ہونے لگ گیا، یعنی مسلمانوں پر وہ شک ڈالنے لگ گئے کہ تمہارا نبی تو جانتا ہی نہیں ہم کون ہیں پیچھے۔ جب یہ کیفیت آ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مداوع کیا کہ ایسا نہ ہو کہ ایمان متزلزل ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ایمان میں جھول آ جائے۔ تو آپ مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہوئے
اعلان کر دیا کہ آج خاص اعلان کرنا ہے، سب آ جاؤ۔ مدینہ سارا مسجد میں آ گیا، سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پہ تشریف لائے اور آ کر کہا کہ لوگوں، میں نے سنا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ میرے یقین پر، میری کہی ہوئی باتوں پر شک کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے خبر نہیں ہے کہ جو تم کر رہے ہیں، وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، وہ میرے پیچھے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور میں ان کا امام بھی بنتا ہوں اور مجھے خبر نہیں ہے کہ میرے مقتدی کون ہیں۔ یہ شک کرتے ہیں لوگوں میں نے اس کو تبلیغ کی خاطر خاموشی اختیار کی تھی کہ کوئی آیا ہے ساتھ کھڑا ہوا ہے، 2-4 دن کے بعد ہو سکتا ہے یہ منافقت سے آیا ہے تو ایمان سے آ جائے۔ حکمت یہ تھی کہ آ جائے تو وہ قریب ہو جائے، ہمارے عادات کو دیکھے، ہمارے ترتیب کو دیکھے تو اس پر اثر ہو جائے۔ اس لیے نہیں کہ میں بے خبر تھا، اس لیے نہیں کہ مجھے خبر نہیں تھی کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کون ہے، تو کیونکہ تم نے اظہار کر دیا ہے اور تم نے میرے علم پر اعتراض بھی کر دیا ہے تو سنو میں آج تمہیں واضح کرتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کے چہرے پہ جلال تھا، وہ جمال والا نبی، محبت والا نبی ایک غصے میں تھا، ایک غصے کی کیفیت طاری تھی کہ مسجد نبوی پہ کہا کہ سنو، مجھے خبر ہے تم میں سے کون منافق ہے، میں جانتا ہوں کون دھوکہ دہی کے لیے آتا ہے، کون صرف اظہار کرنے کے لیے آتا ہے اور کون سچا مومن ہے، مجھے خبر ہے، مجھ پر ایمان لائے ہو، مجھے خبر۔ آج میں اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے ایک کا نام لیا کہ قم یا فلاں، ارے تو کھڑا ہو جا، کھڑا کر دیا، فرمایا فخرج فإنک منافق، میری مسجد سے نکل جاؤ کہ تو منافق ہے، کھڑا کر دیا، سامنے صحابہ کے کھڑا کر دیا اور کہا فخرج فإنک منافق، نکل جاؤ کہ تو منافق ہے۔ پھر دوسرے کا نام لیا اور اسے کھڑا کیا اور کہا مسجد کے دروازے سے باہر چلے جاؤ۔ فرمایا آج میں ایمان لانے والوں کو اور منافقت کرنے والوں کو علیحدہ کرنا چاہتا ہوں، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ منزل آنی تھی کہ خبیث کو طیب سے الگ کرنا تھا، قرآن مجید کی آیت آئی کہ یہ لمحہ آنا تھا کہ تمیز کر دینی تھی، ایک ایک کا نام لے کر مسجد نبوی سے نکال دیا۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ہم لوگ اتنا ڈر گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال ہی اتنا ہے اور نکالتے جا رہے ہیں، نامعلوم ہمارا کون کون سا ساتھی اس میں آ جائے گا، یعنی دلوں کے بھید تو کوئی نہیں جانتا کہ دلوں میں کیا ہے، تو یہ تو خبر نہیں۔ حضرت فاروق اعظم کا حدیث میں آتا ہے کہ آپ گھٹنوں کے بل ہو کے آدھے کھڑے ہو گئے، گھٹنوں کے بل ہو کے ہاتھ جوڑ دیے، ہاتھ جوڑ کے کہنے کہ یا رسول اللہ، ہمیں یقین ہے کہ آپ نبی ہیں، ہمیں اعتماد ہے کہ آپ نبی ہیں، ہمارے دل بھی گواہی دیتے ہیں، زبان بھی گواہی دیتے ہیں، اللہ خدا کا کرم کیجئے، ہم پر رحم کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے منافق نکال دیے، ایک ایک منافق نکال دیے۔ معلوم ہوا کہ یہ کیفیت تھی، ایمان لا کر بھی لوگ ایمان والے نہیں تھے۔ قرآن مجید نے کہا قالت الاعراب آمنا، یہ جو بدو باہر سے آتے ہیں، جو اسلام کے متاثر ہو کر آتے ہیں، طاقت دیکھتے ہیں مسلمانوں کی تو قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ فرمایا کل لم تؤمنو، کہہ دو کہ تم لما تؤمنو، تم ابھی تک ایمان نہیں لائے، تم ایمان نہیں لاؤ، یہ کہہ دو اسلام لائے ہیں۔ قرآن نے اسلام اور ایمان کا فرق کر دیا، فرمایا بلکہ یہ کہو کہ اسلام لائے ہیں کہ ظاہری طور پر اسلام کا اعلان کر دیا ہے،
لیکن ایمان جو قلبی کیفیت ہے وہ تمہارے لما یدخل الایمان فی قلوبہم، قرآن کہتا ہے ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہا کہ آگے نہیں ہو سکتا، اگر کوشش کرو گے تو آگے ایمان آ سکتا ہے، لیکن آج تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں آیا، نکال دیا۔ تو معلوم ہوا ایمان اس یقین کا نام ہے جو قلب سے اٹھتا ہے، جو زبان سے ادا ہوتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، یہی ایمان ہے۔ اور اسی ایمان کا اسلام مطالبہ کرتا ہے، صرف زبانی جمع خرچ کا مطالبہ نہیں کرتا۔ زبانی اعلان کا اعلان کے زبان پہ تو بہت لوگ کہہ دیتے ہیں، فرمایا دل تمہارا ایمان لے آئے اور دل میں ایمان اس پختگی سے آ جائے کہ پھر دنیا ساری بدل جائے تمہارا دل نہ بدلے۔ یہ ایمان آ جانا چاہیے۔ ایمان کا لفظ امن سے نکلا ہے، امن سے، یعنی ایسی کیفیت میں آ جاؤ کہ اب تم امن میں آ گئے ہو، اب امن میں آ گئے ہو، ارے برائیوں سے بچ گئے ہو، امن میں آ گئے ہو، لڑکھڑانے سے بچ گئے ہو کہ امن میں آ گئے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دوزخ سے بچ گئے ہو کہ امن میں آ گئے ہو۔ امن کا لفظ سے ایمان کا لفظ نکلا، اور اسلام کا لفظ سلامتی سے نکلا، سلمہ سے ہے عربی میں، یعنی سلامتی میں آ جاؤ۔ سلامتی دنیا کی ہے کہ حکومت وقت تمہیں کچھ نہیں کہے گی کہ تم مسلمان ہو یا اندر سے کیا ہو۔ جب اسلام کا اعلان کر دیا ہے تو ہم مان لیں گے کہ تم اسلام آ گئے ہو، لیکن کیا وہ قبول بھی ہوتا ہے یہ میرے مولا کو خبر ہے، یہ کائنات کا رب جانتا ہے۔ میرے دوستو یہی کیفیت تھی۔ دیکھیے اسلام کی وفاداری یہ تھی کہ ظاہری بھی کوئی اسلام کا اعلان کرتا تھا اسے بھی مومن سمجھ لیا جاتا، اسے بھی کچھ نہیں کہا جاتا، بالکل نہیں۔ میں نے یہ روایت بیان کی تھی، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں جنگ لڑ رہا تھا، جنگ ہو رہی تھی، میں جنگ میں تھا، ایک سامنے میرے کافر آیا اور اس نے ایک مسلمان کی گردن پہ تلوار ماری اور تلوار گردن کٹ گئی۔ مجھے بڑا غصہ آیا کہ میرے سامنے ایک میرا مسلمان بھائی شہید ہو گیا ہے۔ کہا وہ اتنا دلیر تھا کہ وہ دوسرے کی طرف گیا اور اس پر تلوار ماری اور اس کی گردن بھی کاٹ دی۔ دو شہادتیں میری آنکھوں کے سامنے ہوئیں۔ میں جوان تھا، ابھی تو عمر ہی کوئی نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو بالکل جوانی تھی۔ کہا کہ میں غصے میں آ کے اس کے پیچھے بھاگا کہ یہ دو مومنوں کا قاتل ہے، پیچھے بھاگا، پیچھے سے مڑ کے میں نے تلوار اٹھائی، اس کی گردن پہ مارنے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب میں پھنس گیا ہوں، اب مومن کی تلوار میری گردن پہ آ گئی ہے، تو ایک دم کلمہ پڑھ دیا، ایک دم کلمہ پڑھنے لگ گیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کچھ گھبرا گیا کہ یہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن غصہ مجھے بڑا تھا، غصے میں رہا میں، لیکن میں نے ہاتھ روک لیا۔ اسی غصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ یا رسول اللہ وہ بہت برا آدمی تھا، میں نے اسے اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ آپ نے کہا اے اسامہ تم نے بہت اچھا کیا۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل، یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، فرمایا بہت اچھا کیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کوئی دل سے تو نہیں پڑھ رہا تھا، وہ تو میری تلوار سے بچنے کے لیے پڑھ رہا تھا، میری تلوار اس کی گردن پر تھی، وہ تو اپنے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خواہ کیسے پڑھ رہا تھا تم نے چھوڑ دیا، بہت اچھا کیا۔ اور ایک جملہ کہا جو تاریخ اسلام کا آج بھی امن پسندی کا سب سے بڑا جملہ ہے، فرمایا حل شککت قلبہ، اے اسامہ کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھ لیا؟ کیا خبر اس نے صحیح پڑھ لیا؟ تم نے کون سا دل پھاڑ کے دیکھا تھا؟ اس لیے میں حکم یہی دیتا ہوں کہ جو اسلام کا اعلان کرے اسے مسلمان سمجھ کے اسلام کے دامن میں سمجھو، اور جو حقوق مسلمانوں کے وہی ادا کرو، لیکن فیصلہ قدرت کے ہاں ہونا ہے۔
منافقت کا فیصلہ وہاں ہونا ہے۔ تو ایمان نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر یقین کر لینے کا۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے 5-6 باتیں بتائی کہ یہ ایمان ہے۔ ہم آج ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو وہی باتیں دہراتے ہیں کہ آمنت باللہ، پہلا ایمان یہ ہے کہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا۔ پہلا مقدمہ اس ایمان کا یہ ہے کہ تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر ایمان لایا، اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ یعنی اعلان کرو کہ اللہ کو مانا ہے، فرشتوں کو مانا ہے، کتاب کو مانا ہے۔ اور یہ بھی نہیں، دیکھیے اسلام کتنا فراخ دلانہ مذہب ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ جو فرشتہ میری طرف وہی لے کے آتا ہے اسے مان لو، فرمایا سب کو مانو، سب فرشتے۔ ارے دوزخ پہ بھی جو بیٹھے ہیں ان کو بھی مانو۔ قرآن کہتا ہے 19 علیہا 19، جہنم پر 19 فرشتے ہوں گے۔ قرآن نے گن کے بتا دیا کہ 19 فرشتے جہنم کی نگرانی کریں گے۔ تو کہا ان کو بھی مانو، جنت کے فرشتوں کو بھی مانو، قبر میں آنے والے فرشتوں کو بھی مانو، ارے جو روح قبض کرنے آتا ہے اسے بھی مانو، ہر فرشتے کو مانو۔ یہ اللہ کے وہ کارکن ہیں جو اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں۔ لیکن اس پر غلطیاں ہوئیں، لوگوں نے کہا یہ اللہ کی بیٹیاں، عرب کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ قرآن نے اس کی تردید کی، فرمایا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اسے کسی بیٹے بیٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پر یقین پر خرابیاں آئیں، توحید ماننے والے، اللہ کے نام پر نبیوں کا کلمہ پڑھنے والے، میرے دوستو ان کے ہاں بھی غلطیاں ہوئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے رہے، آج تک کہتے ہیں۔ کسی چرچ میں جائیے حضرت عیسیٰ کا نام ابن اللہ ہی لیں گے، اللہ کا بیٹا ہی کہیں گے۔ یہودی قرآن کہتا ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے۔ وقالت النصارى، یہ نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن اللہ، کہ مسیح اللہ کا بیٹا۔ فرمایا یاد رکھو جو نبی آیا انہوں نے اسے نبی مانا تو اللہ کا بیٹا مانا۔ اے مسلمانوں تمہیں سب سے بڑا نبی دیا ہے لیکن تم نے بیٹا نہیں ماننا ہے، تم نے اللہ کا رسول ماننا ہے، عبدہ و رسولہ، یہ ایمان ہے۔ قرآن جب کہتا ہے کہ ہم رات کو لے گئے معراج کے لیے، کیا کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے گئے۔ عبد کا لفظ شان ہے ایک وجود کی کہ اللہ معبود ہے، وہ عبد ہے، یہی سب سے بڑی شان ہے۔ تو میرے دوستو قرآن مجید نے، اسلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ایمان کے اشکالات تھے وہ دور کر دی، جو پریشانیاں تھیں وہ دور کر دی کہ نہیں، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی طاقت مانو، وہ حی و قیوم ہے اسے مانو، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، مانو کہ وہ ہمہ بیدار وجود ہے، مانو کہ ہر وقت تمہیں دیکھتا ہے، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، قادر بھی ہے، قیوم بھی ہے، وہ قدرت بھی رکھتا ہے اور ساری کائنات کو قائم بھی وہی رکھے ہوئے ہے۔ یہ دنیا قائم اسی کے وجود سے ہے، وجودہ بہی و وجود کل شیء بہی، اس کا وجود تو خود قائم ہے، باقی سب کا وجود اس کی وجہ سے قائم ہے۔ یہ ایمان ہے ہمارا، یہ ایمان کا جز ہے، سب کچھ مانو۔ میرے دوستوں لوگوں کو غلط فہمی پتہ کیا ہوتی ہے کہ جی ہم کبھی کہہ دیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ طاقت تھی،
وہ کہتے ہیں یہ طاقت تو اللہ کی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ شک پڑ گیا فوراً۔ کبھی کسی ولی کو کوئی تعریف کر دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ لفظ تو اللہ کے لیے تھا، اس لیے کیوں استعمال ہو گئے، وہ پریشان ہو جاتے۔ میرے دوستو سوچ لیجئے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لفظ اپنے لیے استعمال کیے ہیں اور کچھ لفظ انسان کے لیے استعمال کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ مشترک لفظ بھی ہیں۔ قرآن نے کہا کہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اللہ کیسے ہوتا ہے؟ لیکن جب انسان نے کا ذکر آیا فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو بھی سمیع بنایا ہے، بصیر بنایا ہے، یہ بھی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ وہ ہم اپنی طاقت سے سنتے ہیں، یہ ہماری دی ہوئی طاقت سے سنتا ہے۔ ایمان کا صرف جز یہ ہے جہاں خطرہ ہے کہ یاد رکھو کسی کی طاقت نہ اس کی اپنی ہے، اسے قدیر مانتے ہیں نا کہ قدرت والا ہے، وہ کسی کو دے ہی نہ سکے تو قدرت والا کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں جی یہ دے ہی نہیں سکتا، وہ خود دیتا ہے، بالکل وہی دیتا ہے، لیکن کسی کو دے دے تو قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے دینے کی، اس کی قدرت کو انکار تو نہ کرو، یہ تو انکار نہ کرو۔ اور اگر کہو کہ سب کچھ وہی دیتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر تو بڑی خطرناک۔ علامہ اقبال نے کہا تھا یہ قدیر ماننے سے تو شرک لازم آتا ہے، اقبال تو یہاں تک کہہ گیا۔ وہ لوگوں نے کہا یہ کیا کہا آپ نے کہ قدیر؟ فرمایا وہ قدیر ہے مگر وہاں بھی حدود ہیں قدیر ہونے کی۔ فرمایا قدرت کے ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اقبال نے بڑا سخت جملہ کہا تھا، فرمایا کیا وہ اپنے جیسا خدا باد بنانے پر قادر ہے؟ انسان تو بنا سکتا ہے، کیا وہ خدا بنا سکتا ہے؟ کیا خدا اپنے جیسا کوئی اور خدا بنا؟ فرمایا نہیں بنا سکتا، خدا وہی ہے، کوئی اور نہیں بن سکتا۔ تو قدرت بھی حدود میں ہے، قدرت بھی ایک حدود میں ہے، قدرت اس کی اس پر ہے جس کو وہ چاہتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو قدرت اس کی عام ہے، اور جس کو وہ نہیں چاہتا، اسی پر جھگڑا ہوا کہ کیا وہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں بول سکتا۔ ہمارے علماء میں جھگڑے چلے، فتوے بازیاں ہوئی۔ میرے دوستوں بڑی بدقسمتی ہوتی ہے جب ایک دوسرے کے خلاف فتوے بازی شروع ہو جاتی ہے۔ کہا جی اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے جھوٹ بھی بولتا نہیں ہے لیکن بول سکتا ہے، بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ تو نیک آدمی بھی ہوتا ہے جو بول سکتا ہے اور نہیں بولتا۔ یہ قدرت کا کلام کیا ہوا؟ قدرت جھوٹ بول ہی نہیں سکتی، کیونکہ جھوٹ کی تعریف ہی اس پر پوری نہیں آتی، جھوٹ کی تعریف ہی رب کائنات پر آتی نہیں ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ کسی چیز کے ہونے کو نہ ہونا کہنا ہے، یہی تعریف کی ہے سب نے۔ ایک کمرے میں ایک آدمی بیٹھا ہے، آپ باہر کھڑے ہیں، کسی نے کہا جی وہ بیٹھا ہے، آپ نے کہا جی نہیں بیٹھا، وہ بیٹھا تھا، تو یہ جھوٹ ہے، مطابق واقعہ نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ بیٹھا ہے، نہیں ہے۔ جو ہو اس کے خلاف کہا جائے تو یہ جھوٹ ہے، اور جو نہ ہو اسے کہا جائے ہے تو وہ بھی جھوٹ ہے۔ اندر نہیں ہے، آپ کہتے ہیں بیٹھا ہے، جاؤ اندر دیکھ لو، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ جھوٹ یہ ہے کہ جو ہو اس کو نہ ہونا کہا جائے، اور جو نہ ہو اسے ہونا کہا جائے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ کیا رب پر آتا ہے؟ وہ رب کیا ہوا؟ آپ پوچھیں ہے، وہ کہے ہے اور وہ نہ ہو، قدرت کیا ہو؟ ارے جو نہیں بھی ہے جب وہ کہتا ہے تو اسے ہو جانا چاہیے، اسے ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہے، کن فیکون ہے۔ وہ کہہ رہے جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو چیز ہو جایا کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اندر نہیں ہے اور وہ ہے، تو ہم اسے غائب نہیں کر سکتے ہیں، ہماری طاقت نہیں ہے، اس لیے جھوٹ ہے۔ اگر وہ کہے نہیں ہے تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ کیسے ہو سکتا؟ یہ تصور ہی غلط ہے۔ یہ سارا سلسلہ انسانوں کے لیے ہے۔ قدرت تو جو کہتی ہے، کہتی نہیں، قرآن نے تو کہنا ہی نہیں کہا، کن کہا کہ ہو جا، ارادہ ہی کیا تو ہو جاتا۔ کائنات اس کے ارادے سے بنی ہے،
ساری کائنات، وہ آج ایک کافر کے بارے میں سوچ لے، کہہ دے کہ یہ سے نیک ہونا ہے تو ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ حضرت فاروق اعظم تلوار لے کے آئے تھے قتل کرنے کے، تلوار لے کے، اتنا دلیر آدمی، اتنا کشتی لڑنے والا آدمی۔ کافر اکٹھے ہوئے تھے مکے میں، حرم میں اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے مسلمان بڑھتے ہی جا رہے ہیں، ہم مخالفت بھی کر رہے ہیں، یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، کوئی سد باب کرو کہ یہ رک جائیں۔ پریشانی ہو گئی تھی انہیں، مسلمان آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے تھے، 35-40 ہو گئے تھے، ایک دو تین دن کر کے 40ویں مسلمان ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اسلام کی فہرست گنے تو 39 پہلے مسلمان ہو چکے تھے، 40ویں حضرت فاروق اعظم مسلمان، تو لیکن وہ ڈر گئے تھے کہ یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا تھا نہیں چلو میں فیصلہ کر دیتا ہوں، میں جا کے قتل کر دیتا ہوں، بات ہی ختم ہو جائے۔ قتل کے ارادے سے نکلے تھے گھر سے، لیکن قدرت کا ارادہ کیا؟ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا جب وہ دربار میں آ کے قدموں پہ گرے تھے، تو آپ نے کہا تھا فاروق اعظم اے عمر میں کچھ نہیں پوچھتا، صرف اتنی بات بتا دو کہ گھر سے کس ارادے سے چلے تھے اور یہاں کس ارادے سے آئے۔ یہ ارادہ توڑتا کون ہے؟ یہ بندھے ہوئے ارادے کو توڑا کس نے ہے؟ وہی میرا پروردگار، وہی اللہ ہے جو ارادے، بندھے ہوئے ارادے توڑ دیتا ہے، اور آدمی ارادہ نہیں بھی کرتا تو ہو جاتا، کیوں کہ اس کی قدرت ہے۔ تو ہم قدرت کو ساری کائنات کا خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، وہی دینے والا ہے، کسی راستے سے دے، تجارت کے راستے سے دے، ملازمت کے راستے سے دے، کسی کی دعا سے دے، کسی کی مدد سے دے، لیکن دینے والا وہی ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ وہی دیتا ہے، بالکل یقین کے ساتھ جیو میرے دوستو۔ اس کا ارادہ ہو جائے تو کوئی سبیل پیدا کر دیتا ہے، پھر راستے میں جاتے بھی سبیل پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کا نہ ہو، اس کا ارادہ نہ ہو تو بنی ہوئی سبیلیں بھی اجڑ جایا کرتی ہیں۔ اس لیے ہم فرمایا آمنت باللہ، کہو میں اللہ پر ایمان لائے، ہر طرح ایمان لاؤ، نہ اسے موت ہے نہ اس کے زندگی کی ابتدا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ ہمیشہ طاقت والا ہے، ہمیشہ طاقت، کوئی لمحہ نہیں انسان طاقت میں ہوتا ہے، سو جائے تو طاقت نہیں ہوتی، کوئی دشمن آگے جو چاہے کر جائے، ہوش نہیں ہوتا۔ فرمایا قدرت کو ایسا نہ مانو، خالق کائنات ہمہ بیدار موجود ہے، کوئی لمحہ رات کی تنہائیوں میں پکارو تو وہ سنتا ہے، دن کے اجالوں میں پکارو تو وہ سنتا ہے۔ اس لیے اس پر ایمان لاؤ، یقین کرو کہ وہ پروردگار خالق کل ہے، جو کچھ بنا ہے یہ بھی ہے، کچھ چیزیں بڑی ہیں جو برائی میں استعمال ہو رہی ہیں۔ ہمارا یقین یہ ہے کہ قاتل قتل کے ارادے سے جاتا ہے تو وہ قتل کے ارادے کی توفیق بھی میرا مولا ہی دیتا ہے، امتحان لے رہا ہے اس کا وہ توفیق، اور نیکی کرنے والا گھر سے نماز کے لیے نکلتا ہے تو یہ نکلنے کی توفیق بھی پروردگار ہی دیتا ہے۔ یہ اسی کا کرم ہے کہ جس پر چاہے وہ کرم کر دے، اٹھائے بڑے بڑوں کو نیچے گرا دے، تخت پر بیٹھے ہوئوں کو چکی پیسنے پہ مجبور کر دے، اور زمین پہ ریت پہ تڑپتے ہوئوں کو کعبے کی چھت دے دے۔ یہ تو اس کی مرضی ہے، یہ اسی کی مرضی ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، فعال لما یرید، قرآن کہتا ہے جو وہ چاہتا ہے اس کے کرنے کی قوت رکھتا ہے، جو بھی وہ چاہتا ہے اس کے کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ میرے دوستو، مسلمان توحید پرست ہوتا ہے، اس کی گردن جھکتی ہے تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکتی ہے۔ ایک یہ سجدہ بڑا قیمتی ہو جاتا ہے جب پروردگار کے سامنے ہوتا ہے۔ یہی ایمان ہے ہمارا، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ایمان لاؤ، اللہ کو قبول کر لو،
خالق و مالک سمجھ کر، رازق و مہربان سمجھ کر، رحیم و کریم سمجھ کر، رحم بھی وہی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رؤوف اور رحیم بنایا۔ رحیم کا لفظ رسول اللہ کے لیے قرآن نے استعمال کیا ہے، لیکن میں برملا کہنا چاہتا ہوں کہ رحمت عامہ جو ہے، مستقل جو رحمت ہے، وہ پروردگار کی ہی ہے، وہ پروردگار کی ہے۔ جس کو جتنی توفیق رحمت کی دے دیتا ہے وہی اتنی توفیق استعمال کرتا ہے، جتنی توفیق دے دیتا ہے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، مدینے کا سب سے بڑا منافق، ہر موقع پہ اس نے دھوکہ کیا، جنگ پہ دھوکہ کیا، الزام لگائے، حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگانے والا وہ شخص ہے۔ سارے دنیا ہر فتنہ وہ اٹھاتا رہا، بیٹا مسلمان ہو گیا، نہیں کہا کہ تیرا تو باپ یہ ہے، تو کیوں آ گیا؟ فرمایا میں تو باپ آ جائے تو اسے بھی قبول کرتا ہوں، بیٹا آ جائے تو اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ کسی کے بیٹا نہیں آیا، کسی کا باپ نہیں آیا، کسی کا بھائی نہیں آیا، کسی کی ماں نہیں آئی۔ پر طریقے صحابہ پڑھ لیجیے، جو آیا قبول کر لیا ہے۔ یہی کیفیت تھی اس دور کی۔ تو میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ جو قبول کرتا ہے وہ میرا ہے، جو میرے کہے کو مانتا ہے وہ میرا ہے۔ اسی ماننے کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر بے صفات ہی و بے کمال ہی، اس کی ساری صفات مانو، اس کے سارے کمالات مانو۔ ہر کمال جو اس کا ہے وہ اسی کا ہے۔ دنیا میں کوئی پتا بھی نہیں ہلتا بغیر اس کی رضا کے۔ اگر پتا بھی ہل رہا ہے تو رضائے الہی شامل ہے کہ ہل جائے، ورنہ انسان دوڑتا دوڑتا ایک دم گرتا ہے تو حرکت ہی نہیں ہوتی۔ کتنے ایتھلیٹ ہیں دنیا کی دوڑ دوڑتے گرے، حرکت ہی نہیں ہوئی۔ بتا دیا حرکت میں دیتا ہوں، جب روک لیتا ہوں تو ایک حرکت نہیں آتی، جب روک لیتا ہوں تو پھر ایک حرکت تمہارے بس میں نہیں رہتی۔ میرے دوستو، مومن ایسا ایمان رکھتا ہے، اپنے پروردگار پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ دینے والا ہے، وہ رحیم و کریم ہے۔ یہی فرق ہے۔ تو رحیم کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیا، اپنے لیے بھی بسم اللہ بھی کہہ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع ہی رحمان و رحیم سے کیا۔ رحمان بھی میں ہوں، رحیم بھی میں ہوں۔ رحمان صرف میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ کوئی مخلوق کا بڑے سے بڑا پیغمبر بھی رحمان نہیں ہے۔ رحمان صرف وہ ہے، کیونکہ رحمان کا معنی ہے وہ رحم کرنے والا جو آخری حد تک رحم کرے، آخری حد تک رحم کا کرے۔ علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں رحمان فعلان کا وزن ہے عربی کا، کہ شدت للمبالغہ، مبالغۃ للشدہ، مبالغہ ہے اس میں، شدت ہے کہ رحم جب کرتا ہے تو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ کر دیتا ہے اور آخری حد تک کر دیتا ہے۔ اور رحیم کا معنی وہ جو رحم کرے اور ایک دفعہ کر کے پھر بھی کرے، پھر بھی بار بار کرے۔ رحم کرے اور رحیم کا معنی جو رحم کرے۔ تو فرمایا بسم اللہ سے شروع کرو۔ رحمان مانو کہ جب رحم کرتا ہے تو انتہا کا رحم کرتا ہے، اس انتہا تک کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی ہے، لیکن پھر ایک دفعہ نہیں کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، پھر ایک دفعہ نہیں کرتا۔ دیکھیے قرآن نے دو لفظ استعمال کیے تو معنی تو دو ہیں نا۔ دو لفظ استعمال کرنے کا مفہوم یہی ہے، کوئی لفظ زائد نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں تھی لفظ استعمال کرنے کی۔ یہ بات حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے، بہت مشہور بات کہی۔ کسی نے پوچھا کہ رحمان اور رحیم دو لفظ کیوں استعمال ہوئے؟ دونوں کا معنی رحم کرنے والا، دونوں رحمت سے بنے، دونوں مبالغہ ہیں، دونوں میں شدت ہے، تو کیا وجہ ہے کہ دو لفظ استعمال کر دیے ایک ہی معنی میں؟
تو امام صاحب نے جواب دیا، فرمایا نہیں، ایک معنی میں استعمال نہیں ہوئے، نہیں، غور کرو، رحمان اسم خاص لصفت عامہ، رحمان اللہ کا خاص نام ہے، کسی اور کا نہیں ہے، کسی کو رحمان نہیں کہا جا سکتا، شرک ہوگا رحمان کہنا، جس طرح اللہ کسی کو کہنا شرک ہے، اسی طرح کسی کو رحمان کہنا شرک ہے۔ اسم خاص، یہ اسم خاص ہے اللہ کے لیے، لیکن اس کی رحمت عام ہے، سب پہ رحم کرتا ہے، کافر پہ بھی کرتا ہے، مومن پہ کہ روٹی اس کو بھی دیتا ہے، اسے بھی دیتا ہے، عزت اسے بھی دے دیتا ہے، دنیا کا عیش و آرام اسے بھی دے دیتا ہے، اسے دے۔ فرمایا وہ تمیز نہیں کرتا کہ یہ میرا ہے، اس کو زیادہ دوں یا اس کا نہیں، رحمان کی صفت اللہ کے لیے ہے اور اس کی سب کے لیے ہے، لیکن رحیم اسم عام لصفت خاصہ، رحیم اس میں عام ہے، اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، بلکہ مومنوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، یہ دوسروں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اس کی رحمت خاص ہے، سب پر نہیں ہوتی، خاص خاص لوگوں پر ہوتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا حضور رحمان اور رحیم کا فرق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ دونوں لفظ عرب کہتے تھے ایک ہی معنی ہے، تو فرق کیا ہے؟ دو کیوں؟ انہیں یقین تھا قرآن دو لفظ ایک معنی کے استعمال نہیں کر رہا، قرآن کی فصاحت ہے، یہ تو ہم مجبور ہیں کہ دو دو چار چار لفظ استعمال کر دیتے ہیں۔ تو پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الرحمن الرحمن الدنیا والرحیم الرحیم الآخرہ، فرمایا رحمان وہ ہے جو دنیا پہ رحم کرتا ہے، دنیا پہ جتنی رحمت ہو رہی ہے یہ رحمانیت کی صفت ہے، اور کیونکہ دنیا پہ کافر پر بھی ہوتی ہے، مومن پر بھی ہوتی ہے، اس لیے سب پر ہوتی ہے، یہی امام جعفر طالب نے کہا۔ فرمایا رحیم جو ہے رحیم الآخرہ، رحیم ہوگا آخرت میں جب وہ صرف مومنوں پہ رحم کرے گا، رحمان سب کے لیے ہے، رحیم وہ مومنوں کے لیے ہے، فرمایا وہ خاص صفت ہے، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رؤوف الرحیم ہے، یہ مہربان بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی۔ تو میرے دوستو، اللہ کی صفات اسماء حسنہ، یہ جو 99 نام گنے جاتے ہیں، یہ زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے 99 مشہور ہو گئے، نام تو بہت ہو سکتے ہیں، یہ 99 پر یہ علماء نے دیکھ کے کہ کیا کیا نام استعمال ہوا حدیث میں، قرآن میں، اور اکٹھے کر دیے اور ایک لسٹ بنا دی، ان پر کتابیں لکھی گئی، شرح لکھی گئی، ایک ایک قسم کی وظیفے بتائے گئے، اس قسم کو کیا پڑھنے کا کیا ہوتا ہے، یہ یا مجیبو کہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور یا رقیبو کہنے سے کیا ہوتا ہے، یہ بہت بڑا ایک علم ہے جو علماء کے ہاں مداول ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے اللہ کی رحمت اور یہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے، بات تو بڑی باریک سی ہے، حضرت فخر الدین رازی علیہ رحمت تفسیر کبیر میں بہت بڑی تفسیر ہے، سچی بات ہے کہ تفسیروں کا اگر نمایاں نام لیا جائے، بڑی تفسیروں کو جو 14 صدیوں میں لکھی گئیں ان میں نمایاں تفسیر رازی ہے، امام رازی کی، جس کا علامہ اقبال بھی بار بار حوالہ دیتا ہے۔ رازی کی تفسیر میں امام رازی نے کہا کہ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اس کی رحمانیت کی صفت دنیا میں ہے اور آخرت میں بھی رہے گی، اور رحیمیت کی صفت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی رہے گی۔ وہ کہتے صرف نمایاں ہونا ہے رحمان دنیا میں، ان کی دنیا کی صفت نمایاں ہے، اس لیے کہہ دیا، ورنہ رحمان وہ آخرت میں بھی ہے کہ وہاں بھی۔ تو اس پر سوال آیا کہ آخرت میں تو وہ عذاب دے گا، کافروں کو تو عذاب دے گا، تو امام راضی نے بڑی عجیب بات کہہ دی، فرمایا عذاب دینا بھی اس کی رحمت ہی ہے، عذاب دینا بھی تو اس کی رحمت ہے، کیوں کہ ایک نیکی کر کے آیا ہے، ایک بدی کر کے آیا ہے، دونوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو نیکی کرنے کا فائدہ کیا ہوا، نیکیوں کا اجر کیا ہوا،
اجر چاہیے تھا نیکی کا، بدی کا سزا، تو بدی کی سزا اجر ہے نیکی کرنے والوں کو، انہیں یقین ہوگا کہ ہم اچھے عمل کر کے آئے، ان کا ایک اعتماد قائم ہوگا۔ یہ بھی ایک رحمت ہی کی شکل ہے جو کسی اور کے لیے ہے۔ تو بہرحال بات اتنی سی ہے کہ ہمیں اللہ کی صفات کو ماننا ہے، سب کو ماننا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک کتاب دیکھ رہا تھا جس میں 99 ناموں کی تشریح کی، یہ پوری کتاب آئی 99 ناموں کا، اس میں جلالہ میں پوری کتاب آ گئی۔ تو ایک خوشی ہوتی ہے کہ مسلمان اللہ کے ایک ایک اسم پر کتنی محنت کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہے نا، دیکھیں کسی سے محبت ہو تو آدمی اس کا ذکر کرتا رہتا، دنیا میں محبت ہو تو ذکر ہی کرتا رہتا۔ مولانا روم نے تو بڑا عجیب واقعہ لکھا، کہتے کہ کوئی آدمی مجنوں سے ملا، میں مجنوں کی کیفیت کو اس لیے جانتا ہوں کہ میں اس کے گاؤں میں گیا ہوں جہاں کا وہ رہنے والا تھا، اور لیلا کے شہر میں بھی گیا ہوں۔ لیلا آج کا شہر ہے آج کل، اور مجنوں کا قصبہ ہے چھوٹا، دونوں قریب قریب بستیاں ہیں، خرج کے قریب ہیں سعودی عرب میں۔ تو مجنوں سے کسی نے پوچھا، کہتے کسی نے دیکھا کہ صحرا میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، ریت ہی ریت ہے، اوپر بیٹھا ہوا، اور انگلی سے کچھ لکھتا جا رہا ہے، ادھر سے لکھا کئی میل تک چلا گیا، اور وہ انگلی سے کچھ لکھتا جا رہا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ پوچھا کسی نے کہ کیا لکھ رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خدرا تسلی میں دہم، کہنے لگا میں لیلا کا نام لکھ رہا ہوں، اس سے میرے دل کو تسلی ہوتی ہے۔ تو رومی اس وقت پکار اٹھے کہ لوگوں، مجنوں کو لیلا کا نام لکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں جب دیکھتا ہے لکھا ہوا، مومن کو کیوں نہیں ہوتی؟ مومن کو کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ کا نام لکھا ہوا، اللہ کا نام پکارا ہوا، اللہ کا نام سے مومن کو بھی تسلی ملے کہ میرا خالق ہے، میرا خالق ہے۔ یہی خالقیت سوچے، شیخ سعدی نے کہا تھا کہ الشکر تو از ہزار نتوام کر گر، کہا کہ اگر میرے جسم کا ہر بال کا سوراخ جو ہے نیچے جہاں سے بال نکلتا ہے یہ منہ بن جائے اور اللہ کی حمد کرنے لگ جائے تو پھر بھی اس کی حمد ادا نہیں ہوگی، پھر بھی اس کی تعریف ادا نہیں ہوگی، کیونکہ جو کچھ دیتا ہے تمہاری محنت سے اور کچھ تمہیں ویسے عنایت کرتا ہے۔ کتنی چیزیں دی ہیں جس کی تمہارے محنت نہیں کی ہے، صحت دی ہے، تمہیں ہوا چاہیے، کوئی غبارے بھر کے ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھیلا دی ہے ہوا کہ جہاں چاہے سانس لے لو، چلتے پھرتے سانس لے لو۔ کہا تمہاری ضرورت کی کفالت کیسے وہ کر رہا ہے، کس طرح کفالت کا؟ چشمے پانی کے بہا رہا ہے کہ تمہیں پانی چاہیے، زمین سے فصلیں اگا رہا ہے کہ تمہیں فصلیں چاہیے، سورج روز نکلتا ہے، دھوپ دیکھنے آتا ہے کہ تمہاری فصلیں پک جائیں، تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا۔ سخر لکم الشمس والقمر، قرآن مجید کہتا ہے کہ پروردگار کا کہنا ہے کہ سورج اور چاند بھی ہم نے جو مسخر کر کے ایک ڈیوٹی پر لگا دی ہیں، یہ تمہارے لیے لگا، تمہارے لیے لگائے ہیں، کائنات ساری تمہارے گرد گھوم رہی ہے، شرط یہ ہے کہ تم دیکھنے کی استطاعت رکھو، تمہاری نظر بصیرت والی ہو جائے۔ تو میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، وہ دو نہیں ہو سکتے، وہ دو نہیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ اگر دو ہوتے تو دنیا میں فساد ہو جاتا، لفسدات، قرآن کہتا ہے فساد ہو جاتا۔ امام راضی کہتے فساد اس لیے رب نے کہا ہے کہ دو رب اگر ہوتے، پروردگار ہوتے، ایک چیز پیدا کرنا چاہتا دوسرا نہ کرنا چاہتا تو فساد ہوتا، یا ہو جاتی چیز نہ ہوتی، اس کی مانی جاتی اس کی نہ مانی جاتی، جس کی مانی جاتی وہ تو رب ہوتا اور جس کی نہ مانی جاتی وہ رب کیسے ہوتا۔ اور کہا اگر دونوں کی ایک رائے ہے تو پھر دوسرے کی ضرورت کیا ہے، پھر دوسرے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی توحید مستی ہے میرے دوستو۔
دنیا جہان سے منہ موڑو اور اپنے رب کے حضور خادم بن کے حاضر ہو جاؤ۔ یہی خدمت انسان کی بقا ہے۔ مولانا جوہر کے شعر پہ بات کو ختم کرتے ہیں، بات تو لمبی جا رہی ہے۔ مولانا محمد علی جوہر جانتے ہیں، تاریخ پاکستان کے بہت بڑے عالم تھے، بڑا کام کیا، بہت بڑی شخصیت ہے۔ مولانا جوہر نے کہا تھا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے۔ ارے توحید ماننے والوں، توحید ماننا یہ ہے کہ جب میدان حشر میں جائے اور فرشتہ تمہارا حساب لینے آئے تو پروردگار کہہ دے کہ نہ لو حساب اس کا حساب نہ لو۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، ساری دنیا کا انکار کر کے میری خاطر آیا ہے، ہر چیز سے انکار کیا ہے اور مجھے مانا ہے۔ اب میرے ہی پوچھنے لگے ہو، میری خاطر تو اس نے زندگی گزاری ہے، یہ ساری زندگی میرے لیے گزار کے آیا ہے۔ میرے دوستو، کاش یہ مرتبے حاصل ہو جائیں، کاش اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے اور توحید کے لیے، محبت کے لیے ایک نیت۔ لوگ کہتے ہیں ہم توحید کا ذکر نہیں کرتے۔ میرے دوستو، ہم تو توحید کے پر بنیاد رکھتے ہیں، اپنے دین کی توحید پر بنیاد رکھتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، توحید کا نام ماننے والا کتنا محبت رسول کا دعویٰ کرے وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کو ماننے والا دو کہہ دے، تین کہہ دے، عیسائیوں نے کہا تین ہے خدا، تین خدا کہہ دیے۔ میرے دوستو، کسی نے دو کہے، ہندوؤں کے ہاں تو خداؤں کا شمار ہی کوئی نہیں، وہ تو گنتے تھک جاتے ہیں، لیکن نہیں، ایک وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، کوئی اس کا معاون نہیں ہے، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے، کوئی اس کے کام میں شریک نہیں ہے۔ علم اس کا ہے، اس کی ہے، رازقیت اس کی ہے، دانائی اس کی ہے، سب کچھ جو کسی کو ملا ہے یہ صدقہ ہے اسی پروردگار کا جو اپنے رحم و کرم سے دے رہا ہے۔ کسی کو نوح علیہ السلام کا شان دے کے کشتیوں میں بچا لیا، کسی کو مچھلی کے پیٹ میں کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا تو کہا دیکھ لو میں ہی ہوں، یہ میرے تھے، میں نے امتحان لے لیا ہے۔ انہوں نے امتحان میں گلہ نہیں کیا کہ رب اے پروردگار ہم تیرے تھے، تو کیوں امتحان لے رہا ہے؟ کیوں کہ انہیں میری رضا پسند تھی، جو میں چاہتا تھا وہی پر خوش ہوتے تھے، یہی تھا۔ اور کسی کو اپنا محبوب بنا لیا تو کوئی گلہ نہیں، کوئی کسی پر نہیں۔ یہی بات یاد رکھو، کسی کو بڑا منصب دے دیا۔ یہ بات شیخ عبدالاحمد ادھروی نے لکھی، اگر کسی کو بڑا منصب مل گیا ہے، کسی کو صحت اچھی مل گئی ہے، تمہاری صحت اچھی نہیں ہے تو دعا مانگو اپنی صحت کی اچھی لینے کے لیے، لیکن اچھی صحت والے کے لیے بددعائیں نہ کرو، کیونکہ وہ پروردگار کی دی ہوئی ہے، پروردگار کی دی ہوئی ہے۔ یہی بات آخری حج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، آخری حج پہ کہا تھا کلکم من آدم و آدم من تراب، لوگوں سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ یعنی اگر باپ پر فخر ہے تو اپنے باپ پر کیوں کرتے ہو؟ ساری کائنات کے باپ پہ فخر کرو۔ دیکھیے چھوٹی سی بات کروں، اپنے باپ سے پیار ہوتا ہے بیٹے کو تو وہ اپنے بھائی سے بھی پیار کرتا ہے، کیونکہ میرے باپ کا بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے اس کی، میری بہن ہے، پیار ہوتا ہے۔ اور اگر دادا سے پیار ہونے لگ جائے تو چچا زاد بھی اچھے لگتے ہیں، وہ بھی خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اٹھو اس کے اوپر، اٹھاؤ اپنی نظر کو اور پہلے باپ پہ چلے جاؤ جو آدم علیہ السلام ہے۔ اگر ان کو پیار کرنے لگو جاؤ گے تو ساری کائنات تمہیں پیاری لگنے لگ جائے گی۔ اس لیے کوئی نصیحت کرنے والا کسی کے خلاف نفرت نہیں کرتا، ہمیشہ مومن برائی سے نفرت کرتا ہے، برے سے نفرت نہیں کرتا۔ برے سے نفرت کرے تو تبلیغ کیوں کرے؟ وہ تو چاہتا ہے کہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ جنت میں جائیں، ورنہ کہتے جہاں جاؤ تمہاری مرضی ہے میں جا رہا ہوں۔
نہیں، فرمایا میں لے کے جاؤں گا۔ یہی انسان کی فطرت ہے، بھروسہ کرو اپنے رب پر۔ ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز دو آدمی بڑے عجیب طرح جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کہیں گے حضور کیسے؟ فرمایا ایک تو وہ ہوگا کہ جو زندگی بھر نافرمانی کرتا رہا ہے، کبھی بھی اللہ کی بات نہیں مانی، نافرمانی کرتا رہا، میدان حشر میں آج حاضر ہوگا تو حساب کتاب ہوگا تو بدیاں ہی بدیاں ہیں، نیکی کوئی بھی نہیں۔ حکم ہوگا کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ، فرشتے پکڑیں گے، لے جانے لگیں گے تو وہ دوڑ پڑے گا آگے آگے۔ فرشتے کہیں گے بڑا شوق ہے دوزخ جانے میں، بڑا شوق ہے، آگے آگے جا رہے ہو، لوگ تو ڈر ڈر کے جاتے ہیں، تم آگے جا رہے ہیں۔ کہنے لگا آج خیال آ گیا ہے کہ زندگی بھر رب کی بات نہیں مانی، چلو آج تو مان لو۔ آج اس نے کہا ہے، فرمایا پروردگار کہے گا فرشتوں واپس لے آؤ، واپس لے آؤ، یہ آج میری بات پہ اعتماد کرنے لگے۔ فرمایا ایک وہ ہوگا جسے لے جائیں گے تو وہ چلے گا ہی نہیں، دھکا دے دے کے چلائیں گے، چلے گا ہی نہیں، دھکا دے دے کے چلائیں گے، بار بار پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا۔ فرشتے کہیں گے پیچھے کس کو دیکھتے ہو، کون آئے گا مدد کے لیے؟ کہے گا مجھے اپنے رب کی رحمت پہ یقین ہے، پتہ نہیں کس وقت رحم آ جائے اور وہ کہہ دے بخش دو اس لیے بھیج رہا ہوں۔ فرمایا میرا پروردگار کا وہ تو بخشنے والا ہے میرے دوست، وہ تو کسی کو دوزخ نہیں بھیجتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جب ایک بوڑھی عورت نے کہا، آپ جنگ سے واپس آ رہے تھے، ایک عورت تنور جلا کے کھانا پکا رہی تھی، روٹیاں لگا رہی تھی، تنور تھا، راستے میں بادیاں ایک بستی آ گئی، ایک جھگی سی تھی، اس کے بعد عورتوں نے تنور لگایا ہوا اور روٹیاں لگا رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس گزرے تو قریب ایک چارپائی پر ایک بچہ چھوٹا سا دودھ پیتا لٹایا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں نے دیکھا تو دوڑ پڑی آپ کی طرف، محبت سے آ گئی۔ جب قریب آ گئی آپ نے محبت سے بات کی، کہنے لگی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے؟ ایک عورت نے پوچھ لیا، فرمایا بہت پیار کرتا ہے۔ کہنے لگی جی کوئی حد بھی ہے؟ فرمایا ماں بھی اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا رب اپنے بندے سے کرتا ہے۔ یہ جملہ کہہ دیا، وہ عورت فوراً اپنے بیٹے کی طرف ہوئی جو چارپائی پر تھا، کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میں کبھی نہیں چاہوں گی کوئی پکڑ کے اسے تنور میں پھینکے، رب ہمیں تنور میں کیوں پھینک دے گا، کیوں دوزخ میں پھینک دے گا؟ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے تھے۔ فرمایا میرا رب تو پھینکنا نہیں چاہتا، تم ہمارے ہاتھ چھڑا چھڑا کے دوزخ میں جانا چاہتے ہو۔ حدیث آئی میرے دوستو، رب کی رحمت پر یقین رکھو، رب کے خوف کا بھی کرو، ایمان نام ہی خوف و رجا کا ہے، کچھ امید رکھو کچھ ڈرو کہ یہ بات نہیں کرنی ہے اور یہ کرنی ہے، ڈر کے کرو اور پھر امید رکھو اپنے رب پر، اللہ مہربان ہے، رحیم و کریم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات پر اعتماد کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا